هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قال، تو انہوں نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی الہ، غیرہ، اس کے علاوہ، قد جاءتکم، تحقیق آ گئی ہے تمہارے پاس، ببینۃ، کھلی دلیلیں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ حاذہ ناقۃ اللہ، وہ کیا تھی کھلی دلیل؟ حاذہ ناقۃ اللہ، یہ ہے اللہ کی اونٹنی۔ صالح علیہ السلام نا قوم سے آ کر خطاب کر رہے تھے، دوسری جگہ پر ہے کہ انہیں جب کہا نا، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں، تو انہوں نے کہا، سورۃ الشعراء میں ہے کہ تو اللہ کی طرف سے اگر رسول ہے تو نشانی لے کر آ۔ انہوں نے پوچھا کیا نشانی ہو؟ ساتھ ہی پہاڑ تھا، کہا کہ اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکل آئے اور اس کے پیچھے اس کا بچہ بھی ہو، نہیں نکلے اور فوراً آ کر وہ حاملہ ہو، یہاں آ کر بچہ دے اور پھر دودھ دینے والی ہو جائے تو پھر ہم مان لیں گے۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، حاذہ ناقۃ اللہ، یہ آ گئی اللہ کی اونٹنی، اللہ کے حکم سے اس پہاڑ سے اونٹنی نکل کر آ گئی، وہ نشانی واضح، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، واضح نشانی اب آ چکی ہے، جو مطالبہ کیا تھا وہ مطالبہ تمہارا پورا ہو گیا ہے، اب کیا کرو؟ حاذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ، ایک نشانی ہے، فذروھا، پس چھوڑ دو اب اس کو، تأکل، یہ چرتی رہے، کھاتی رہے، فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں، اللہ کی زمین میں جہاں مرضی کھائے، اسے تم نے روکنا نہیں ہے، ولا تمسوھا، نہ چھونا تم اس کو، بسوء، برائی کے ساتھ، اس کو نقصان پہنچانے کا سوچنا بھی نہ، فیأخذکم، ورنہ پکڑ لے گا تم کو، عذاب علیم، دردناک عذاب، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اگر ایسے کچھ کیا نا تو پھر تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ وَاذْکُرُوا، اور یاد کرو، اذ، جب، جعلکم، اس نے بنایا تم کو، خلفاء، جانشین، من بعد عاد، عاد کے بعد، عاد قوم کے بعد اللہ نے تمہیں جانشین بنایا۔ تو ایسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے نوح علیہ السلام کی قوم تھی، اسے تباہ کیا، تو عاد علیہ السلام کی قوم آئی، انہوں نے نہیں مانا، ان پر ہوائیں آئیں، انہیں بھی نیست و نابود کر دیا، تو پھر اس کے بعد جانشین بنایا اللہ نے صالح علیہ السلام کی قوم کو۔ جی، یہ بھی اللہ کی نشانی یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں جانشین بنایا، وَبَوَّأَکُمْ، اور اس نے ٹھکانہ دیا ہے تم کو، فی الارض، زمین میں، تتخذون، تم بناتے ہو، من سہولہا، اس زمین کی کھلی جگہوں میں، اس زمین کے میدانوں میں، قصوراً، محلات، بڑے بڑے محلات بناتے ہو تم، وَتَنْحِتُونَ، اور تراشتے ہو تم، الجبال، پہاڑوں کو، بیوتاً، گھروں میں، پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر ہی گھر بنا لیتے ہو، فَاذْكُرُوا، بس یاد کرو، آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ نے تمہیں پاور، قوت، طاقت، اختیارات دیے ہیں، وَلَا تَعْثَوْا، اور نہ تم فساد کرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، مفسد بن کر، فسادی بن کر زمین میں فساد نہ کرو۔ تو سب سے بڑا فساد کیا تھا ان کا؟ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کے سامنے سجدے کرتے تھے۔ جی، اللہ کی زمین میں فساد نہ کرو۔ آگے، قال الملا، تو کہا سرداروں نے، ہر جگہ پر سردار ہی آڑے آئے ہیں، پیچھے بھی سردار تھے نا، نوح علیہ السلام کی قوم میں بھی سردار، یہاں بھی سردار، کہا سرداروں نے، الذین استکبروا، وہ سردار جنہوں نے تکبر کیا، صرف سرداری ہی نہیں، اپنی سرداری کی وجہ سے تکبر کرنے والے، گھمنڈ اور غرور کرنے والے، من قومہ، اس کی قوم میں سے، للذین، ان لوگوں کے لیے کہا، استضعفوا، جو کمزور بنائے گئے تھے، جو کمزور تھے نا، لمن، واسطے اس کے، آمنہ، جو ایمان لائے تھے، اور اکثر ایسا ہی ہوا ہے کہ پیغمبروں کا ساتھ کمزور لوگوں نے دیا ہے، جو کمزور غریب غربا ہوتے ہیں نا، انہوں نے دین کو قبول کیا ہے، پیغمبروں کی باتوں کو انہوں نے ہی مانا ہے، انہوں نے مان لیا، تو ان لوگوں کو کہا جو کمزور بھی تھے اور ایمان بھی لائے تھے، کیا کہا؟ اتعلمون، کیا تم جانتے ہو، ان صالحا، کہ صالح علیہ السلام، مرسل من ربی، رب کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں، کیا تم نے یقین کر لیا ہے کہ صالح علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں؟ قالو، تو انہوں نے کہا، ان کمزور لوگوں نے، ایمانداروں نے کہا، انا،
بے شک ہم بما ارسلا جس چیز کے ساتھ وہ رسول بھیجا گیا ہے مومنون ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو ایمان لائے ہیں کہ واقعتاً صالح علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ قال الذین، کہنے لگے وہ لوگ استکبروا جنہوں نے تکبر کیا تھا، انا بے شک ہم بالذی اس چیز کے ساتھ آمنتم جس پر تم ایمان لائے ہو بہی کافرون اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ تم تو مان رہے ہو نا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور ان پر جو کلام اترتی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ کیوں کہا یہ؟ اس لیے کہ کہ دیکھو سرداری ہماری ہے، دنیا کے سارے وسائل، اسباب، دولتیں، اختیارات وہ سب ہمارے پاس ہیں، تم غریب ہو، تمہارے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، کم از کم ایمان لانے سے پہلے ہم سے مشورہ تو کرتے۔ تم نے مشورہ نہیں کیا، پھر ہم پوچھتے ہیں کیا یہ سچ سمجھتے ہو اس کو، یہ سچا ہے؟ انہوں نے کہا جی واقعتاً سچا ہے، ہم تو ایمان لانے والے ہیں۔ پھر کہنے لگے ہم نہیں مانتے، ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں، پھر دیکھ لینا اپنا انجام، ہم تمہارے جو ہے نا بائیکاٹ کر دیں گے، سوشل بائیکاٹ کریں گے، تمہاری کھیتیں میں پانی جو آتا ہے اس کو ہم بند کر دیں گے، تم ہم سے کاروبار کرتے ہو، کوئی چیزیں خریدتے ہو وہ ہم نہیں دیں گے، ایسے ہی ہوتا ہے جی۔ فعقروا الناقۃ، پس عقروا انہوں نے کونچیں کاٹ ڈالیں۔ کونچیں کہتے ہیں پیچھے جانور کے جو سم ہوتے ہیں نا، گٹھنا جسے ہم کہتے ہیں، گٹھنا، وہ جگہ کاٹ دی۔ اور یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کا بھی گھٹنا کٹ جائے نا، وہ ٹانگ پھر پوری کام نہیں کرتی۔ اس جانور کی، اس اللہ کی اونٹنی کی کونچیں انہوں نے کاٹ دیں، تو پھر کیا ہوا؟ خون بہتے بہتے وہ تڑپ تڑپ کے اونٹنی مر گئی، ٹھیک ہے؟ تو پھر ان پر اللہ کا عذاب ہے، اور یہ کئی جگہ پر یہ ہے۔ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا۔ اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے کاٹ دی نا کونچیں، تو برس پڑا آپ کے رب کا عذاب ان پر، فَسَوَّاهَا ان کو ملیا میٹ کر دیا۔ یہاں بھی فرمایا وَعَتَوْا کونچیں کاٹیں، وَعَتَوْا اور سرکشی کی، امر ربہم اپنے رب کے حکم کی، وقالوا اور انہوں نے کہا یا صالح اے صالح ائتنا لا تو ہمارے پاس بما تعدنا جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، جو کہتا ہے نا عذاب آئے گا، ہم نے اونٹنی کا بھی کاٹ دی ہیں، اس کی کونچیں وہ بھی مر گئی ہے، اور جس عذاب کی تو ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے وہ لے کر آ، ان کنت من الصادقین اگر تو ہے سچوں میں سے۔ اس قدر سرداری گھمنڈ میں مبتلا کر دیتی ہے انسان کو کہ نافرمانی کر رہے ہیں، سامنے کونچیں کاٹ دیں، نافرمانی کی بات نہیں مانی، پھر کہتے ہیں لے عذاب، جو کرنا ہے کر لے جی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس پکڑ لیا ان کو رجفہ زلزلے نے، یہاں ہے زلزلہ، ایک اور جگہ پر ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ پکڑ لیا ان کو سخت چینخ نے۔ تو بعض مفسرین نے یہ تطبیق دی ہے کہ صیحہ تھی، آسمان کی طرف سے چیخ آئی، اور چیخ کے آنے کی وجہ سے ان کے دل لرز اٹھے، دل دہل گئے اور پھٹ گئے دل، تو ان دل کے لرزنے کو زلزلے سے تشبیہ دی گئی ہے کہ اصبح الرجفہ، کہ ان کو اخذتہم الرجفہ زلزلے نے پکڑ لیا، اور بعد نے کہا کہ چیخ بھی آئی تھی اور زلزلہ، زمینی زلزلہ بھی آیا تھا۔ فاصبحوا تو ہو گئے وہ فی دارہم اپنے گھروں میں جاسمین اوندھے منہ گرنے والے، وہ سارے کے سارے کانپتے، زلزلہ آیا نا تو گر پڑے اوندھے منہ، الٹے گرے ہوئے تھے سب کے سب۔ فتولی عنہم پس منہ موڑ کر چلا گیا، عنہم ان سے، کون؟ صالح علیہ السلام، منہ موڑ لیا، جب مانا ہی نہیں، نشانی آ گئی، مطالبہ کیا تھا نشانی کو دیکھ کر پھر بھی نہیں مانا، تو عذاب بھی آ گیا، تو وہاں رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ فتولی عنہم منہ موڑ کر چلے گئے۔ اور مفسر نے لکھا ہے، بعض نے کہا شام کی طرف گئے تھے، بعض نے کہا مکہ کی طرف گئے تھے، اپنی قوم کو چھوڑ دیا۔ وقال اور کہا یا قوم اے میری قوم، قد ابلغتکم تحقیق پہنچا دی ہے میں نے تم کو رسالت ربی اپنے رب کے پیغامات، ونصحت اور میں نے خیر خواہی کی لکم تمہارے لیے، ولیکن اور لیکن لا تحبون الناصحین تم محبت ہی نہیں کرتے نصیحت کرنے والوں سے، تو میں جا رہا ہوں۔ ولوطن اور لوط علیہ السلام، اب آگے لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، اس قوم نے نہیں مانا، پیغمبر کی نافرمانی کی، عذاب آ گیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب دیکھیں لوط علیہ السلام، یہ ساری قوموں کا ذکر اللہ تعالیٰ اس لیے کرتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے نافرمانیاں کی، ان سب کو ہم نے ملیا میٹ کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ایک قوم آئی نافرمان تھی، انہیں مٹایا، دوسرے لوگ لائے ہم تاکہ ان کو چیک کریں، ان کو مہلت دیں، انہوں نے بھی نافرمانی کی، جو فرما بردار تھے وہ بچ گئے، جو نافرمان تھے وہ مٹ گئے، اور پھر دوسری آئی، فرما بردار بچے، نافرمانوں کا رگڑا نکال دیا ہم نے۔ اب اگلی قوم لوط علیہ السلام کو دیکھیں، یہ لوط علیہ السلام نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے اس وقت
جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا نا عراق میں، اور اللہ رب العالمین نے آگ سے بچایا، گلزار بنایا، اس کو باہر نکلے، ساری قوم نہیں مانی۔ لوط علیہ السلام وہاں ان کے ساتھ تھے اور وہیں سے آئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی تھی اور لوط علیہ السلام بھی تھے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو، یہ صدوم قوم تھی، اس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اور اپنی قوم کی طرف آئے تو اتأتون، اور کہنے لگے یا قوم، اذ قال لقومی، جب کہا اپنی قوم سے، اتأتون، کیا تم آتے ہو، الفاحشۃ، بے حیائی کو، ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو، ما سبقکم، نہیں سبقت کی تم پر، بہا، اس بے حیائی کے کام میں، من احد من العالمین، جہان والوں میں سے کسی ایک نے بھی۔ یہ جو کام تم کرتے ہو بے حیائی کا کام، اس کام کو تم سے پہلے کسی اور نے نہیں کیا، اس کام کے موجد، اس کام کی ایجاد کرنے والے تم ہو۔ یہ کیا برائی کرتے تھے؟ مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، اپنے نفسانی خواہش کو مردوں کے ساتھ پورا کرتے تھے۔ آگے اسی کا ذکر ہے، انکم، بے شک تم، لتأتون، البتہ تم آتے ہو، الرجال، مردوں کے پاس، شہوتاً، شہوت کے ساتھ، شہوت پوری کرنے کے لیے مردوں کے ساتھ آتے ہو۔ اور یہاں مرد اس لیے کہا، وہ لفظ نہیں کہا کہ وہ بے ریش کم عمر لڑکوں کے پاس آتے تھے، یہاں مرد اس لیے کہا کہ اصل خواہش نفس پوری کرنے کے لیے ہم نے تمہاری عورتیں بنائی ہیں، ان عورتوں کو چھوڑ کر تم مردوں کے پاس آتے ہو۔ کس قدر بے حیائی کا کام ہے اور کتنا برا کام ہے۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم ایسی قوم ہو کہ حد سے گزرنے والے، حد سے گزر جانے والے۔ اس میں کتنے گناہ ہیں؟ ایک تو اللہ کی تخلیق، اللہ کی خلقت کو بگاڑنا ہے۔ اللہ نے یہ مرد اس لیے نہیں بنائے کہ مرد مردوں کے ساتھ بدفعلی کریں، اپنی خواہش پوری کریں، اور دوسرا جن کے ساتھ تم یہ کام کرتے ہو ان پر زیادتی ہے، اور تیسرے نمبر پر تمہاری جو اپنی بیویاں ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ جب تمہاری اس برے کام کا ان کو پتہ چلے گا تو ان پر کیا گزرے گی۔ اور اللہ رب العالمین نے اس خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے بنائی ہے بیوی، اور وہاں پر صرف یہ خواہش نفس پوری کرنا مقصود نہیں ہے، وہاں پر اور بھی کئی فائدے ہیں۔ خاوند اور بیوی کی آپس میں محبت بڑھتی ہے، اس سے اولاد ہوتی ہے، اور پھر اس سے آگے نسل چلتی ہے۔ یہ اس لیے اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ جو کام تم کرتے ہو وہ حد سے گزرا ہوا ہے۔ وما کان جواب قومی، نہیں تھا قوم کا جواب۔ اور آج بھی دیکھیں کہ آج یورپ کا معاشرہ وہ اس کام کو کس قدر خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، اور انہوں نے قانونی طور پر اختیار دیا ہوا ہے کہ مرد مرد کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، عورت عورت کے ساتھ نکاح کر سکتی تھے۔ اور یہ اس کام کے موجد یہی قوم تھی، لوط علیہ السلام کی قوم یہ تھے۔ اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، اور آج تک جو بھی گناہ کرے گا ان کے کھاتے میں بھی گناہ جاتا رہے گا۔ انہوں نے شروع کیا اور پھر بڑھتے بڑھتے آج یورپ اور امریکہ میں اس قدر بڑھ چکا ہے کہ مرد مرد کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، عورت عورت کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ اور اس قوم میں بھی مرد مردوں کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرتے تھے، عورتیں عورتوں کے ساتھ کرتی تھیں۔ اور آج یہ کافر یہ اس کوشش میں ہیں کہ ہم تو یہ کام کر رہے ہیں، اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ مسلمان معاشرے میں بھی یہ کام عام ہو جائے، اور وہ دلیلیں دیتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، مرد مرد کے ساتھ بھی اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے، اس میں کون سی قباحت کی بات ہے، جبکہ ایسا برا کام ہے کہ گندگی میں ہاتھ ڈالنا ہے۔ جی فرمایا کہ اس قوم، یہ قوم سب سے پہلے اس کام کو ایجاد کرنے والی تھی۔ وما کان جواب قومی، اب آگے دیکھیں اس قوم کا کیا جواب تھا۔ نہ تھا اس قوم کا جواب الا مگر ان قالو، یہ کہ انہوں نے کہا، اخرجوہم، نکال دو ان کو، لوط علیہ السلام کو نکال دو یہاں سے، من قریتکم، اپنی بستی سے، انہم، بے شک وہ، اناس، لوگ ہیں، یتطہرون، بڑے پاکیزہ بنتے ہیں، ہمیں پاکیزگی کا درس دیتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں یہ کام غلط ہے اور برا کام ہے، گندگی کا کام ہے، یہ بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، پاک رہتے ہیں، ان کو اس بستی سے نکال دو۔ جی فانجینا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس ہم نے نجات دے دی ان کو۔ حجت پوری کرنی تھی، بتلانا مقصود تھا، ان کو بتلا دیا، اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرا دیا، انہوں نے نہیں مانا اور بستی سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے نجات دی، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو بھی، إِلَّا، مگر، امرأتُهُ، اس کی بیوی جو کافرہ تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ تھی۔ بعض نے کہا کہ وہ آئی نہیں تھی ہجرت کر کے، بعض نے کہا کہ وہ وہیں رہی تھی، ہجرت کر کے نہیں آئی، اور بعض کہتے ہیں کہ آئی تھی لوط علیہ السلام کے ساتھ، لیکن انہیں پیچھے فکر تھی، وہ قوم کی سہولت کار تھی، اسے فکر تھی
کہ میں پیچھے جاؤں، جب پیچھے جانے لگی تو عذاب نے پکڑ لیا۔ کانت من الغابرین، تھی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے۔ اس قوم پر کیا عذاب آیا؟ وَأَمْطَرْنَا، برسائی ہم نے، علیہم ان پر، مطرا بارش، پتھروں کی بارش برسا دی ان پر۔ فانظر، تو دیکھو، کیفا، کس طرح تھا، کانا، عاقبۃ، انجام، المجرمین، مجرموں کا۔ اب دیکھیں مجرموں کا انجام کیسے تھا۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ، سورۃ الہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قوم کو ہم نے عذاب دیا، فرشتے آئے صبح کے وقت، زمین کو نیچے سے اٹھایا اور آسمانوں کی بلندیوں پر لے گئے، پھر وہاں سے الٹا کر کے زمین کو نیچے پٹک دیا، الٹا بھی کیا اور پھر اوپر سے پتھروں کی بارش بھی برسائی۔ اتنا غصہ اور تھا اللہ رب العالمین کا ان لوگوں پر، اور آج بھی یہ کام ہو رہے ہیں اور عام ہو رہے ہیں۔ عذاب کیوں نہیں آتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ میری قوم کو ایسے ہلاک نہیں کرنا جیسے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا تھا۔ انہوں نے جرم کیا، اللہ نے ہلاک کر دیا، لیکن آج ہو رہے ہیں، اور ترغیبیں بھی دی جا رہی ہیں، قانونی طور پر اختیار دیا جا رہا ہے، لیکن عذاب کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اور کسی پر آ بھی جاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے کو اس کام سے محفوظ فرمائیں، اس گندگی سے نجات دیں۔ وَإِلَى مدین، اور مدین کی طرف، اخاہم، ان کے بھائی، شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قالا، تو کہا شعیب علیہ السلام نے، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی الہ، غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ، کوئی معبود، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی بگڑی بنانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ قد، تحقیق، جاءتکم، آ چکی ہے آپ کے پاس، بینۃ، دلیل، روشن دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فاوفوا، تو پس پورا کرو، الکیل، ناپ کو، والمیزان، اور تول کو، ولا تبخسوا، اور نہ تم کم کر کے دو، الناس، لوگوں کو، اشیاءہم، ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، پوری چیزیں دیا کرو۔ یہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی یہ قوم، یہ بیماری ہماری قوم میں بھی موجود ہے، جب لینا ہو تو پورا لینا ہے، جب کسی کو دینا ہو تو پھر کم کر کے دینا ہے۔ اکثر جگہوں پر پیٹرول پمپ والوں نے جو ہے نا وہ اپنے پیمانے کم رکھے ہوتے ہیں، کپڑا لینے کے لیے جائیں تو میٹر کم ہوتا ہے، ان کا ترازو کم فٹ کیا ہوتا ہے، ناپ تول میں کمی کرنے والی یہ قوم تھی، اور ان پر عذاب آیا تھا۔ اللہ رب العالمین اس خامی سے ہمیں نجات دیں، کم کر کے نہ دو لوگوں کو ان کی چیزیں، ولا تفسدوا، اور نہ تم فساد کرو، فی الارض، زمین میں، بعد اصلاحها، اس کی اصلاح کے بعد۔ یہ فساد ہے، اس سے فساد کیوں آتا ہے؟ کہ جس بندے کو تم چیز دے رہے ہو، کم پیسے لے رہے ہو پورے، جب اس کو پتہ چلے گا فلاں دکاندار نے مجھے چیز کم دی ہے، تو وہ آپ کا دشمن بنے گا کہ نہیں؟ جب 2 نمبر سودا بیچو گے، جب اسے پتہ چل جائے گا کہ میرے ساتھ فراڈ کیا اس نے، وہ دشمن بن جائے گا۔ جب وہ دشمن بنے گا پھر دشمنیاں بڑھیں گی، اور ایک دن میں کتنے لوگوں کے ساتھ یہ فراڈ کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں، اسی لیے پھر فساد ہوتے ہیں۔ تو فرمایا یہ فساد کرنے والا کام ہے، فسادی بن کے نہ پھرو زمین میں، بعد اصلاحی، بعد اس کے کہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے۔ ذالکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، یہ ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ ولا تقعدوا، اور نہ تم بیٹھو، بکل صراط، ہر راستے پر، توعدون، تم ڈراتے ہو لوگوں کو، وتصدون، اور تم روکتے ہو ان کو اللہ کے راستے سے۔ من آمن، جو بندہ بھی ایمان لایا، بہی، اس کے ساتھ، وتبغونہا، اور تم تلاش کرتے ہو تم اس میں، عوجا، ٹیڑھ پن، تم خود بھی سیدھے راستے پر نہیں آتے اور لوگوں کو بھی اس راستے سے روکتے ہو، اللہ کے راستے سے روکتے ہو، اور اس میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہو کہ کوئی ایسی بات ملے جو مبہم ہو، اس بات کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کر کے اللہ کے راستے سے ہٹا سکیں۔ اذ کنتم قلیل، وذکروا، اور یاد کرو، اذ کنتم، جب تھے تم، قلیلاً، تھوڑے، فکثرکم، تو اس نے تم کو زیادہ کر دیا، وانظروا، اور دیکھو تم، کیف کان، کیسے تھا انجام، عاقبت و انجام، المفسدین، فساد کرنے والوں کا۔ تم سے پہلے جن قوموں نے فساد کیا نا، قوم عاد کو دیکھو، قوم سمود کو دیکھو، لوط کی قوم کو دیکھو، ان کے ساتھ کیا ہوا، ان مفسدوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، ان کے انجام پر بھی ذرا غور کرو۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ، اور اگر یہ کہ ہے، طائفتٌ، ایک گروہ، منکم، تم میں سے، آمنو،
جو ایمان لایا بالذی اس چیز پر جو ارسل تو میں بھیجا گیا ہوں، وطائفۃ اور ایک گروہ لم یؤمنوا ایمان نہیں لایا، کچھ لوگ ایمان لائے ہیں اور کچھ نہیں لائے، فصبروا تو صبر کرو، ان لوگوں سے کہا جو ایمان لائے تھے نا انہیں کہا فصبروا پس صبر کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یحکم اللہ فیصلہ کر دیں اللہ بیننا ہمارے درمیان اور ان کے درمیان، ہوا اور وہ اللہ خیر الحاکمین بہت بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ 8واں پارہ ختم ہو گیا ہے، آگے کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔